السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، روزہ کے مسائل سے متعلق 8واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں صدقۃ الفطر سے متعلق حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ یہ درس علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تحفۃ الکرام شرح بلوغ المرام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے صدقۃ الفطر سے متعلق حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ تحفۃ الکرام کی حدیث نمبر 607 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساء من تمر او ساء من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر فرض کیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کے عیدگاہ نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے متعلق علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام و فوائد بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے، بڑے، مالدار اور فقیر سب پر فرض ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر نابالغ بچے کے پاس مال ہو تو اس میں صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ اس کے نان و نفقہ کے منتظم پر واجب ہے۔ تیسرا فائدہ، صدقہ فطر کی مقدار فی کس 1 سا کھجور یا جو ہے جس کا وزن 2.5 کلو ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ، نماز عید سے قبل صدقہ فطر ادا کر دینا واجب ہے۔ جس نے نماز سے مؤخر کر دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ کے حکم میں ہوگا۔ پانچواں فائدہ، کافر پر صدقہ فطر بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ چھٹا فائدہ، مسلمان پر اس کے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا لازم ہے۔ صدقہ فطر سے متعلق اگلی حدیث، ولابن عدی والدارقطنی باسناد ضعیف اغنوہم عن الطواف فی هذا اليوم۔ اس کا ترجمہ ابن عدی اور دارقطنی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے کہ اس دن فقراء کو در بدر پھرنے سے بے نیاز کر دو۔ اس حدیث سے متعلق فائدہ، عید کے دن فقراء و مساکین کو ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دینا مستحب ہے، کیونکہ عید تمام مسلمانوں کے لیے فرحت و انبساط اور عام خوشی کا دن ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نعطيها في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام او صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من زبیب متفق علیہ، وفي روایت او صاع من اقط۔ قال ابو سعید اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ولابی داود لا اخرج ابدا الا ساعا۔ اس حدیث کا ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھانے کی چیز یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش فطرہ کے طور پر دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ یا پنیر میں سے ایک سا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ اتنی ہی مقدار میں صدقہ فطر نکالتا رہوں گا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتا تھا۔ اور سنن ابو داود میں ہے میں ہمیشہ ایک سا ہی نکالوں گا۔ اس حدیث سے متعلق علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام و فوائد بیان کیے ہیں وہ سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، ہر ملک کا جو عام کھانا ہو اسی کو صدقہ فطر میں ایک سا دینا مشروع ہے۔ دوسرا فائدہ، صدقہ فطر صرف جو میں منحصر نہیں بلکہ وہ کشمش اور پنیر وغیرہ سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، جو شخص گیہوں صدقہ فطر میں نکالنا چاہے تو اسے فی کس ایک سا کے حساب سے دینا ہوگا۔ چوتھا فائدہ، سا سے مراد سا نبوی ہے جس کا وزن 2 کلو 500 گرام ہوتا ہے۔ صدقہ فطر سے متعلق اگلی حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رواه ابو داود وابن ماجہ وصححه الحاکم۔ اس حدیث کا ترجمہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغویات اور فحش گوئی سے پاک کرنے اور مساکین کے رزق کے طور پر صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ فطر مقبول ہے، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ ایک عام صدقہ ہے۔ اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے متعلق علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام و فوائد بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ فطر واجب ہے، نیز نماز عید سے قبل اسے نکال دینا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ، نماز عید سے ایک دو دن پہلے بھی صدقہ فطر نکالنا جائز ہے۔ تیسرا فائدہ، جس نے نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کر دی اس نے واجب کو ادا کر دیا، جس نے نماز سے مؤخر کیا وہ گنہگار ہے اور ایک وجوب اس سے فوت ہو گیا، اب اس کا مصرف زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہی رہ جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اس میں حکمت یہ ہے کہ روزہ دار سے جو کچھ لغویات اور فحش گوئی وغیرہ سرزد ہوئی رہتی ہے صدقہ فطر اسے پاک کر دیتا ہے، اور فقراء و مساکین کی اس سے غمخواری بھی ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، صدقہ فطر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حدیثیں صدقۃ الفطر سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ان حدیثوں سے متعلق جو احکام اور مسائل مستنبط ہوتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔